الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صلى الله محترم سامعین کرام بزرگان عزیز برادران معزز آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے لیکن سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ آپ سے وعدہ یہ ہے کہ پورے وجود کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور میرا بھی وعدہ یہ ہے کہ پورے وجود کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. لیکن ایک بات میں تمکیناً عرض کر دوں کہ پہلے کا زمانہ تھا ہماری جنریشن سے پہلے کی جو جنریشن تھی اس میں سوالوں کا بڑا اچھا سلسلہ تھا. یہ بات میں بیٹھا ہوا تو مجھے ذہن میں یاد آ گئی کیونکہ اتنا معتبر مجمع اور اتنا بافہم مجمع مجھے کہیں اور نہیں ملتا. لہٰذا چونکہ میں چاہتا ہوں اس سلسلے سے کیونکہ امام کی ایک حدیث بھی میں پڑھوں گا تھوڑا سا گفتگو بھی ثقیل ہوگی لیکن اگر یہ گفتگو یہاں نہ کی جائے تو پھر کہاں کیا جا سکتا. لہٰذا میں ایک جگہ اور بھی مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کو ذکر کیا تھا کہ پہلے کے زمانے میں سوالات کا بڑا اچھا مسئلہ تھا کہ جب علماء خطبہ یا ذاکرین ممبر پر آتے تھے تو سوال جو ایسا نہیں ہے کہ بیچ مجلس میں ہی کھڑے ہو کر کے کسی نے سوال کر لیا یہ تو زینت مجلس کے خلاف ہے شان مجلس کے خلاف ہے. نہیں بعد میں مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب ذاکر خطیب عالم جب مجلس کو تمام کرتا تھا اور اپنی جگہ پہ جا کے مسند پہ بیٹھتا تھا تو لوگ آتے تھے بزرگان جاتے تھے سوال کرتے تھے. لیکن سوال کرنا زندہ قوم کی علامت ہے. لیکن آج کی جنریشن میں وہ نظر نہیں آتا. کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی پڑھ کر کے چلا جاتا ہے لوگ سنتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں اور مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے. سوالات کا سلسلہ ہمارے درمیان سے وہ جو روش تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی. یہ بزرگوں کے اندر بڑا یہ دیکھیں ایک عالمانہ گفتگو ہوتی ہے کیونکہ سامعین ہی پڑھواتے ہیں ذاکر کو.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی کتنی بلند ہے، سماجی کتنی بیدار ہے۔ ایک سوال ہے میرے کے بابا یہ دشمن کی بھی سازش ہے کہ آج جوانوں کو روکا جا رہا ہے کہ سوال مت کرو، آج جوانوں کو روکا جا رہا ہے کہ سوال آپ مت کیجیے، کچھ بھی ہو رہا ہے سوال آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یاد رکھیے یہ دشمن کی سازش ہے، اور یہ سازش جو چلی ہے وہ خلفاء سے چلی ہے۔ تو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بیدار ہو کر کے سنیے گا، یہ سازش خلفاء سے چلی ہے۔ 23 سال تک انہوں نے معاشرے اسلامی کے لوگوں کی، توجہ چاہتا ہوں، زبانوں پہ اس طریقے سے تالا لگا دیا تھا کہ سوال مت کرنا۔ 23 سال تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا کہ سوال مت کرنا، کچھ بھی ہو سوال مت کرنا، اب وہ چاہے دولت کے ذریعے سے ہو، چاہے ڈرانے کے ذریعے سے ہو، چاہے قبر کے ذریعے سے ہو، چاہے تیغ کے ذریعے سے ہو، سوال۔ لیکن آج کے زمانے سے بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس زمانے کو، آپ دیکھ لیجیے آج کے زمانے میں بھی اگر آپ اس وقت کے جو حالات ہیں، اگر آپ سوال کریے، حکومت سے سوال کریے، تو پھر دیکھیے تو یہ وہیں سے چلا ہے۔ یاد رکھیے وہاں پر 23 سال تک یہ خلفاء تخت خلافت پہ بیٹھے رہے اور کہا سوال مت کرنا، لیکن جیسے ہی ظاہری خلافت مولائے کائنات کی آئی، مولا نے فوراً کہا سلونی سلونی۔ محسوس کرنے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ 23 سال تک لوگوں کو سوال کرنے سے روکا گیا، لیکن مولا جیسے ہی چوتھی خلافت آئی، تخت خلافت پر، ظاہری تخت خلافت پر آپ بیٹھے اور آپ نے فوراً کہہ دیا سلونی سلونی۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نادان گھبراؤ نہیں، یہ 23 سال والی سنت صحیح نہیں تھی۔ ایک سوال بڑے محمد لہذا زندہ قوم کی علامت ہے سوال کرنا، بیدار ہونے کی علامت ہے۔ لہذا جو سوال کرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کو مردہ خلق نہیں کیا ہے، کسی نہ کسی کمال کے منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، ترقی کرنے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ آپ یہ سوچئے گاؤں کے لوگ ہیں، لوگ ایک ادنا سا کسان اگر زمین میں کوئی تخم ڈالتا ہے تو اس لیے نہیں ڈالتا کہ تخم سڑ جائے۔ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بیج بھی اگر زمین میں بوتا ہے تو اس لیے نہیں بوتا کہ وہ سڑ جائے۔ اب ایک صاحب تھے، میں ان کے ساتھ گیا، کسان تھے، وہ بیج بو رہے تھے، میں نے کہا کہ سرکار نے کیا کہا بیج تخم لگا رہا ہوں۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد میں پھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ تخم نہیں ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ تخم کیا ہوا، سڑ گیا، گل گیا، مر گیا، کیا ہوا؟ کہا سرکار یہ جو درخت کا سایہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو درخت کا سایہ ہے نا جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں، یہ وہی تخم تھا جو کمال میں تبدیل ہوا۔ نہیں، تخم نے، بیج نے اپنے بیج ہونے کو توڑا، کمال میں تبدیل ہوا۔ اسی طریقے سے عدد میں آپ آئیں، 9 اگر اپنے 9 ہونے کو نہ توڑے تو کبھی 10 میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ 11 اپنے 11 ہونے کو توڑتا ہے تب 12 بنتا ہے۔ انسان اگر انسان بنے گا تو پہلے میں کو توڑے گا۔ محسوس ہو رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے ان سے سوال کیا سرکار وہ تخم کیا ہوا، تو انہوں نے کہا یہ درخت میں تبدیل ہو گیا۔ جب ایک ادنا سا کسان، چھوٹا سا کسان زمین میں بیج اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ سڑ جائے، گل جائے، تو پوری کائنات کا بنانے والا پروردگار تمہیں اس کائنات میں اس لیے نہیں بھیجا کہ سڑ جاؤ، مر جاؤ، گل جاؤ۔ ایک سوال بڑے محمد ایک وہ پانی جو آپ کے ظاہری بدن کو پاک کرتا ہے، وضو کر لیا آپ نے، غسل کر لیا، آپ کا ظاہری بدن پاک ہو گیا۔ ایک وہ پانی ہے جو آپ کے روح کو پاک کرتا ہے، اسے شریعت کا پانی کہتے ہیں۔ دیکھیں انسان اگر سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کس معراج پر جا رہا ہوں، میں کمال کی منزل کو طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ شریعت کتنی ہے، پہلے اپنے وجود میں دیکھیں کہ شریعت کتنی ہے۔ اگر شریعت میں وجود میں شریعت اترتی جا رہی ہے تو انسان معیار میں بلند مقام پر پہنچتا جا رہا ہے، محسوس کریے۔ اسی لیے شریعت نے بتایا اگر
اگر چاہتے ہو کمال کی منزل پر پہنچنا تو اپنی انا کو توڑو نماز کے ذریعے سے، تکبر کو توڑو روزے کے ذریعے سے۔ شریعت نے سارے سسٹم بتائے، شریعت نے سارے طریقے بتائے، یہ روش بتائی ہے شریعت نے، لہذا اپنے وجود میں شریعت کو اتارتے چلے جائیے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ شریعت کتنی وجود میں آئی، توجہ چاہتا ہوں آخری آپ نے سنیے گا، اگر یہ چاہتے ہیں کہ شریعت وجود میں کتنی آئی تو جب اذان کا وقت ہو، اذان کی آواز آ جائے، وجود میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے رمض شریعت باقی ہے۔ اگر ہمیں خلق کیا ہے تو ایک کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے پیدا ہے، ہماری تبدیلی، ہماری فکر میں تبدیلی کے لیے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اگر ہم وہیں کو وہیں رکے ہوئے ہیں تو خسارے میں ہیں۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہے کہ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم آئے کہاں سے ہو کہاں پر اور جانا کہاں ہے۔ جس دن یہ سوچ لیا اسی دن انسان بن جاؤ گے، اسی دن انسان بن جاؤ گے۔ تو محسوس کریے مولا امام رضا علیہ السلام بہت خوبصورت دنیا کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا کی مثال ایک سائے کے مانند ہے۔ امام نے کہا دنیا کی مثال ایک سائے کے مانند ہے، جس طریقے سے انسان سائے کو نہیں پکڑ سکتا، اب متوجہ ہے میری طرف، جس طریقے سے ایک انسان سائے کو نہیں پکڑ سکتا، اب مثال کے طور پہ لائٹ ہے یا نور ہے، خورشید وہ آپ کے پیچھے اگر روشن ہو تو سایہ آپ کا آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ چاہیں کہ اپنے سایہ کو پکڑ لیں تو کبھی پکڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے چور پولیس، دیکھیں چور اسی لیے چور ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، چور جو ہے وہ اسی لیے چور ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، پولیس کی رفتار کو دیکھتا ہے اور بھاگتا اسی رفتار سے، رفتار سلو تو وہ بھی سلو ہو جاتا ہے کیونکہ فاصلہ اتنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے سائے کے پیچھے دوڑیے، دھیرے دوڑیے تب بھی نہیں پکڑ پائیں گے، تیز دوڑیے تب بھی نہیں پکڑ پائیں گے کیونکہ فاصلہ، اور پلٹ کے سایہ آپ کو دو چار لوگوں سے ہسوا بھی دے گا اور ذلیل بھی کرا دے گا، یہ اپنے سائے کو نہیں پکڑ پا رہے۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، یاد رکھیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائے کو ذلیل کرنا تو اس نور کی طرف دوڑیے۔ اگر چاہتے ہیں سائے کو ذلیل کرنا تو آپ اس نور کی طرف دوڑیے، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ سایہ آپ کے، دنیا کی مثال اسی سائے کی طرح ہے، سایہ ذلیل کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر سائے کے پیچھے دوڑے، دنیا کے پیچھے دوڑو گے دنیا بھی ذلیل کر دے گی، اگر دنیا کے پیچھے دوڑے تو دنیا بھی ذلیل کر دے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو نور توحید کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو اس نور توحید کی طرف دوڑنا شروع کر دو، اس نور توحید کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ یاد رکھیے اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، بس ایک کام کرتے چلے جاؤ، اس کی طرف دوڑتے چلے جاؤ، پوری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ایک سوال بڑے دنیا کی طرف دوڑے، جتنے بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، جتنے بھی اس دنیا کی طرف دوڑے آج بھی ان کی ذلالت تاریخ میں موجود ہے، جتنے بھی۔ لہذا توجہ چاہتا ہوں، کوئی اور بھی ایسا تاریخ میں ہے، بات محسوس ہے، کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایسا بھی ایک تاریخ میں ہے کہ جب دنیا اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی تھی تو ایک ہی جملہ کہا، میں علی ہوں، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جا۔
پڑھوں گا تو میرے قدموں میں آ جائے گی. ایک سلوات پڑھیں میں نور توحید کی طرف چلوں گا اور میرے قدموں میں تم آ جاؤ. اس دنیا کو یہ دنیا سائے کی مانند ہے, محسوس کریے. لہذا بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھا تو انہوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ اس دنیا کی طرف جانے کے لیے منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے. میں نے کہا اگر دنیا خراب ہوتی تو اللہ بناتا کیوں؟ اگر دنیا خراب ہوتی تو اللہ بناتا کیوں؟ یاد رکھیے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا خراب نہیں ہے, ہماری بنائی ہوئی دنیا خراب ہے جس کو میں اپنے ذہنوں سے بنایا. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا, اگر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا خراب ہوتی تو اہل بیت کو بھیجتا, علی کو بھیجتا, رسول کو بھیجتا. لہذا وہ اسی لیے جناب موسیٰ سے پروردگار نے ایک جملہ کہا موسیٰ جاؤ میری سب سے پست مخلوق کو لے کے آؤ. اگر دنیا کو تم خراب سمجھتی ہو تو اللہ واضح کر رہا ہے. جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ میری دنیا کا سب سے پست ترین مخلوق لے کر کے آؤ. جناب موسیٰ نبی تھے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, دائیں بائیں پوری کائنات کو چھان مارا لیکن پست مخلوق نہ ملی. اب مٹھن کوٹ کے مجمع میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, شاید میری مجلس کا سب سے مہذب جملہ ہے کہ سنیے جناب موسیٰ پوری کائنات کا چکر لگا کے آئے لیکن پست مخلوق نہ ملی. میں نے کہا موسیٰ آپ کو پوری کائنات کا چکر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ فرعون کو لے جاتے. اگر پست ہی لے جانا تھا مخلوق تو آپ فرعون کو لے جاتے. نبی ہوں, اللہ نے کہا ہے میری پست مخلوق لے کے آ, جو پست ہو گیا اسے نہیں مانگا ہے. اللہ نے اس مخلوق کو توجہ چاہتا ہوں پست خلق نہیں کیا ہے اپنے ارادے سے انسان پست ہو جائے. ایک شے بھی اللہ نے پست خلق نہیں کیا. آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں جو جانور ہیں اسے بھی اللہ نے پست خلق نہیں کیا ہے. آپ اگر کسی بھینس کا دودھ نکال رہے ہیں پی رہے ہیں, گائے کا دودھ نکال رہے ہیں پی رہے ہیں, اسے بھی اللہ نے ذلیل آپ کا مطیع خلق کیا ہے, فرما بردار خلق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کا فرما بردار خلق کیا. اگر آپ نے ایک لاٹھی مار دی نا تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ جانور پہ لاٹھی کیوں چلایا. لہذا اللہ نے انسانوں کے لیے کوئی بھی شے پست خلق نہیں کی, ہر شے کو باعزت خلق کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں مقصد کے تحت خلق کیا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ذلیل خلق نہیں کیا. تو جب اللہ نے انسانوں کے لیے جانور تک کو ذلیل خلق نہیں کیا تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ ایک ہی بات بیٹھ کے ایک دوسرے کو ذلیل کرو. آپ جو بات کہتے ہیں بڑی والی بات ہے. ایک سوال یاد رکھیے حدیث قدسی میں پروردگار کیا کہہ رہے ہیں, خلقتک الاشیاء لأجلک, ہم نے تمام شے کو تمہارے لیے پیدا کیا. وخلقتک صنعتک لنفسک, خلقتک لأجلک, خلقتک الاشیاء لأجلک, ہم نے تمام شے کو تمہارے لیے پیدا کیا اور صنعتک لنفسک, اور تم کو اپنے لیے. پروردگار کہہ رہے ہیں تو لہذا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم چیلنج کی طرف جاؤ. تمہیں حق نہیں ہے کہ چلند کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں ہے کہ پرند کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں ہے, تمہیں حق نہیں ہے کہ ان سورج کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ سیاروں کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ خلاؤں کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ چاند کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ دریا کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ زمینوں کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ پراپرٹیوں کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ جائیداد کی طرف جاؤ. یاد رکھو یہ سب یہیں پہ نہیں مسئلہ ہے. تمہیں حق نہیں کہ جبرائیل کی طرف جاؤ, تمہیں حق نہیں کہ میکائیل کی طرف جاؤ. تمہیں ان لوگوں کی طرف جانے کے لیے, کیونکہ یہ ساری شے تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. بس تمہارا کام اتنا ہے کہ تم میرا سجدہ کرتے چلے جاؤ, پوری کائنات تمہارا سجدہ کرتی چلے جاؤ. ضرورت نہیں ہے, جبرائیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان ساری چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے.
دنیا کے نغمے سننے کے لیے تمہیں خلق نہیں کیا ہے، دنیا کے ترانے سننے کے لیے نہیں خلق کیا ہے. اذان کی آواز، قرآن کی تلاوت، یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلاں صاحب کے پاس دنیا کتنی ہے، توحید دیکھنے کی ضرورت ہے. ذرا سا تمہارے وجود میں توحید آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ لذت توحیدی کہتے کس کو ہے، سمجھ میں آئے گا. لیکن پروردگار اگر یہ ساری چیزیں تم نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ایک سوال ہے نا کہ یہ چرند اور یہ خلا، یہ کھٹا، یہ ساری چیزیں، دریا، یہ ساری چیزیں تمہیں اگر ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان انہی سے ڈرتا ہے. انسان انہی سے ڈرتا ہے نا. ابھی دریا کے کنارے پہنچ جائے، گھڑگھڑاہٹ سن لے دریا کی تو سمجھ میں آ جائے گا. شیر کی آواز اگر سن لے دہاڑ دہاڑ تو زلزلہ آ جائے گا وجود میں. اچھا بجلی کڑک جائے تو کمرہ تو سب سے آخری والا رہتا ہے، اس میں جا کے چھپیں گے. لیکن پروردگار کہ یہ ساری چیزیں تم نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہماری موتی و فرما بردار ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ انسان ڈرتا ہے، انسان گھبراتا ہے. کیوں گھبراتا ہے؟ کہا خبردار، یہ انسان تنہا ابو الحسن کے لیے خلق نہیں کیا. محسوس کریے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. بہترین جملہ، بہترین نقطہ آپ کے حوالے. یہ انسانوں کے لیے خلق کیا گیا ہے، تنہا عارف بھائی کے لیے خلق نہیں کیا گیا، تنہا سیدان بھائی کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ پوری دنیا انسانوں کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو انسان بنا کب ہے؟ تو انسان بنا کب ہے؟ انسان بن جا تو پلٹتا ہوا سورج بھی اٹھ نکال سورج بھی پلٹ آئے گا. تو انسان بن جا تو ٹیبڑی کا ستارہ بھی آ جائے گا. تو انسان بن جا تو مسلح پانی پہ بچھائے گا تو پانی بھی موتی کو فرما بردار ہو جائے گا. ایک سوال پڑھ لو محمد والا. حدیث قدسی میں پروردگار نے کیا کہا کہ بہت خوبصورت جملہ ہے، انشاءاللہ محسوس کر لیجیے گا کہ من اخاف اللہ اخاف الاشیاء منہ. اخاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ساری چیزوں کو ڈراتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ساری چیزوں کو ڈراتا ہے. لیکن من لم یخف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اخافہ اللہ من الاشیاء، پھر تمام شے سے اللہ اسے ڈراتا ہے. محسوس کریے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے تمام چیزوں کو ڈراتا ہے. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تمام چیزوں کو اس سے ڈراتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اب اگر اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ خدا سے ڈرے کب تک جو اندھیرے سے نہیں ڈرے. ایک سوال بڑے محمد لہذا جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے. محسوس کریے. لہذا جب عرب کا سب سے بڑا بہادر آیا جس نے یہ کہا کہ انا سمتنی امی مرحبا وانتا یہ سب فلاں، یہ ساری چیزیں جب کہتا ہوا نظر آیا تو دیکھا کہ جو خدا سے ڈرتا تھا، جو خدا سے ڈرتا تھا، جب اس نے کہا انا سمتنی امی حیدرہ، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی کہا تم تو ابو طالب کے بیٹے ہو، کیا کرو گے لڑکے؟ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے پوری کائنات اس سے ڈرتی ہے. توجہ چاہتا ہے. میں حیدر ہوں، جیسے ہی کہا تو کہا تم تو ابو طالب کے بیٹے ہو، کیا کرو گے؟ لہذا جو خدا سے ڈرتے ہیں، یہی مرحلہ ہم نے خراسان میں بھی دیکھا جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. جب عید کی نماز 2 سال امام خراسان میں رہے اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی نکلے تو دیکھا لوگوں نے کہ محمد آ رہے ہیں. دیکھ کر کے گھبرا گئے کہ یہ تو محمد ہے، یہ تو محمد کے گھرانے سے ہیں. توجہ چاہتے کیونکہ سنت نبوی ہے. محسوس کریے کس انداز سے مولا چلے ہیں، جس
ابی طالب گھبرا گئے، صرف قدموں کی آہٹ سے مولا کو روک دیا گیا کہ نماز آپ نہیں پڑھائیں گے. 2 بار 2 سال مولا تھے، دونوں بار جو ہے اس کی نماز پڑھانے سے روکا گیا مولا کو، دونوں بار روکا گیا. توجہ چاہتا ہوں، دونوں بار، کیونکہ وہ انداز ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ آج تک سب محمد ہیں، محسوس کریے یہ سب محمد ہیں. لہذا جو واقعہ میں نقل کرنا چاہ رہا تھا کہ حبیب خراسانی جب ان کو خواب دیکھا انہوں نے کہ پیغمبر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو مسجد ابوذر میں پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جا کر کے پیغمبر کو سلام کیا. سب لوگ مل سکتے تھے، پیغمبر کو انہوں نے سلام کیا. تو پیغمبر نے بغل میں ایک کھجور اکٹھا تھی، ایک مٹھی اٹھایا اور حبیب خراسانی کو وہ مٹھی دے دیا. اور جیسے ہی انہوں نے خواب میں گننا شروع کیا تو کتنے نکلے؟ 18. کس نے دیا؟ خواب میں پیغمبر نے. اور 2 دن کے بعد خراسان میں امام رضا آنے والے تھے. مذاق نہیں مرحلے پر پوچھو گے چلیے 2 دن کے بعد. لیکن حبیب خراسانی ہمارے مسلک سے بھی نہیں ہے، اہل سنت ہے. انہوں نے خواب دیکھا پیغمبر کا، 18 کھجوروں نے ملی، انہوں نے گنا. لیکن 2 دن کے بعد امام رضا بھی آنے والے ہیں. تو جیسے ہی 2 دن کے بعد امام رضا آئے اور وہ جا کر کے امام سے ملاقات کرتا ہے، وہیں کھجور اکٹھا رکھی ہوئی ہے. امام نے اٹھایا ایک مٹھی. بات کہنا چاہ رہا ہوں جو خدا سے ڈرتے ہیں، پوری کائنات ان سے گھبراتی ہے، وہ پوری کائنات ان کے قدموں میں ہوتی ہے. اب دیکھیے جیسے ہی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حبیب خراسانی کو دیا. اب حبیب خراسانی نے گننا شروع کیا. 1 2 3 4 5 نکلی کتنی؟ 18. حبیب خراسانی نے ایک جملہ کہا مولا تم بڑھا کے دے دیجئے. کہا اگر نانا نے بڑھا کے دی ہوتی، اگر نانا نے بڑھا کے دی ہوتی تو علی رضا بھی بڑھا کے دیتے. 18 تھی تو جتنے خرم خواب میں پائے تھے اتنے ہی ملے. کیوں زیادہ دیر رضا خود مصطفیٰ ہوتے ہوئے؟ ایک صلوات پر محمد والا. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں عدد وہاں پہ بدل جاتی ہے جہاں پہ مٹھی بدل جائے. عدد وہاں بدلتی ہے جہاں پر مٹھی بدل جائے. یہ مٹھی جو محمد نے استعمال کی تھی وہی مٹھی علی رضا نے استعمال کی ہے. یہ مسئلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس سے اوپر بھی جائیے. مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیے، مولا کائنات نے جب رسول خدا بیٹھے ہوئے مال غنیمت بٹ رہا ہے، ایک مٹھی اٹھا کے دے رہے ہیں، ایک مٹھی اٹھا کے دینا شروع کر دیا. اب جیسے ہی لوگ گھبرا کے کہیں کم زیادہ تو نہیں، تو لوگ آئے پیغمبر کے بعد پیغمبر دستے علی سے عدل نہیں ہو رہا ہے، دستے علی سے عدل نہیں ہو رہا. کہا اچھا جتنے لوگوں کو مٹھی سے ملا ہے وہ سب کے سب آئے اور ترازو لے کے آئے. کہا ترازو آیا، اس کے بعد آئے پلے میں تم اپنی مٹھی کو کر کے جواہرات کو ڈالو اور یہ تفصیل آ جائے. اب جب دونوں نے رکھا اپنے جواہر کو، اشرفیوں کو، ایک جمع برابر بھی کم بیشی نہیں، ایک ذرہ برابر بھی اوپر نیچے نہیں، بالکل برابر سے ترازو تھا. کہا اگر ذرہ برابر بھی فرق ہو جاتا تو علی کی مٹھی کا رسول ذمہ دار ہوتا. ایک سال بڑے محمد یہ علی کے بیٹے، یعنی رضا بھی علی کے بیٹے، یہ اسی نقش قدم پر چلنے والے. لیکن خراسان میں وہ مصیبت آئی مولا کے اوپر جسے غریب دوست کہا جاتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا مولا کے اوپر. ہمارے 8ویں امام جن کا لقب غریب الغربا ہے، مدینے سے سب سے زیادہ دور ہے میرا مولا. ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی ہے. علی کے پاس آدم ہے، امام حسین کے پاس علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، سب ہیں. بقی میں 4 قبریں ہیں، لیکن مشہد میں تنہا میرا مولا ہے، تنہا ہے، تنہا علی بن موسی رضا ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. ہاں وہ قریب آیا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس ایک فقرہ مسائل کا سن لیجیے.
کہ جب وہ وقت قریب آیا کہ امام ابا سلس سے کہتے ہیں کہ آج میں گھر سے جاؤں اور اگر واپس لوٹ کر کے آؤں میرے منہ پہ رومال ہو اور منہ سے خون نکل رہا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا، مجھے زہر دے دیا گیا، مجھے زہر دے دیا گیا۔ مولا آج کی شب ہمیں پرسا وقت کے امام کو دے رہا ہے، ہمیں زمان کو دے رہا ہے۔ مولا ہم خطاکار ہیں، مولا ہم گناہگار ہیں، مولا ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، مولا ہمارے اس مختصر سے پرسے کو قبول کریے گا۔ مولا آج ہمارے 8ویں امام کا پرسا لے لے، حسن آئے ہوں گے، حسین آئے ہوں گے، زین العابدین آئے ہوں گے، باقر آئے ہوں گے، سارے امام آئے ہوں گے، لیکن وقت کے امام ہمیں پتا ہے مولا آپ مشہد میں رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے، آپ کی آواز پر خدا رحمت نازل کرے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی نملہ دے۔ ہاں مولا آپ مشہد میں رو رہے ہو کہ مولا لیکن ہم گناہگار کا پرسا قبول کیجئے، ہم گناہگار کا پرسا قبول کریے۔ ہاں یہ کہہ کے امام گھر سے باہر نکلے اور جیسے ہی دربار میں پہنچے اور مامون نے بضد ہو کر کے امام کو زہر دیا، جبرن زہر دیا، اور دینے کے بعد جب امام دربار سے باہر نکلے تو ابا سلس کہتا ہے کہ میں نے امام کو جب جاتے ہوئے دیکھا تھا تو غیر سالم تھے، امام کے لڑکھڑا نہیں رہے تھے، ہاں بڑے ہوش و حواس میں مولا دربار میں گئے تھے، لیکن جیسے ہی واپس آتے میں نے دیکھا تو کبھی اس دیوار کا سہارا، کبھی اس دیوار کا سہارا، ارے قدم ایک جگہ نہیں پڑتے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں میں نے آگے بڑھ کر کے امام کو سنبھالا، امام کو سنبھالنے کے بعد امام کو حجرے میں لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ رومال ہے جو امام کے منہ پر ہے، خون بہ رہا ہے۔ اے مولا یہ کیا ہوا کہ محبوب نے زہر دے دیا، ارے میرا سینہ جل رہا ہے۔ مولا وصیت کیجئے کہ غسل و کفن میں دے دوں گا۔ مولا کہا نہیں میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا۔ مولا وہ تو مدینے میں ہے، کہا وہ حجت خدا ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ تشریف لے آئیں گے۔ ہاں اسی افواہ میں روح کفن سے اتری سے پرواز ہوئی۔ کیا مسئلت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے جو میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوال کیا اے مولا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس باپ کا بیٹا میں بابا کا بیٹا ہوں، یہ جس کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے میں اس کا فرزند ہوں، ارے میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ ہائے مولا ارے آپ کا فرزند آ گیا، لیکن ہاں مولا بڑی حسرت ہوتی ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور زانوں پر ضعیف باپ کا سر ہو اور اس دنیا سے آخرت اس دنیا سے رخصت ہو، لیکن ہائے مولا کربلا میں آئیے، ارے حسین کا ساتھ زہرا کی آغوش میں، سیدہ کی آغوش میں ایک مرتبہ انبیاء نے رخ موڑ لیا، کہا رسول جانے، حسین جانے، ایک مرتبہ محمد نے کہا علی جانے، حسین جانے، علی نے کہا زہرا جانے، حسین جانے، سیدہ جانے، حسین جانے، سیدہ جانے، حسین جانے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا ہے پروردگار، انبیاء نے رخ موڑ لیا، لیکن یہ ماں اپنے بیٹے کی گردان مولا کو غسل و کفن دیا گیا۔ ہاں جیسے ہی ماموم نے
نے چاہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں. ایک مرتبہ ابا صلاۃ آگے بڑھے, انہوں نے کہا نہیں, امام نے ان کا نماز جنازہ پڑھا دیا ہے, محمد تقی نے نماز جنازہ پڑھا دیا ہے. ہاں, یہ سن کر کے جیسے ہی ایک پھاوڑا زمین پہ مارا, جہاں پر آج مشہد مولا کی قبر ہے, وہاں جب پھاوڑا مارا گیا وہ قبر تیار ملی. مامون نے کہا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی معجزات دکھا رہے ہیں. دنیا سے معجزات دکھا رہے ہیں. اجروں کو اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ دے. ایک مرتبہ محمد تقی قبر میں اترے, آواز دیے ابا صلاۃ, ارے میرے بابا کا جنازہ مجھے دے دو. اب جیسے ہی آیا رضا کا جنازہ محمد تقی کے ہاتھوں میں, بس مجھے ایک منظر یاد آیا, اے مولا, ارے کربلا میں سید سجاد نے چاہا کہ بابا کے لاشے کو اٹھایا تو جگہ جگہ سے لاشا ٹوٹ جا, ٹکڑوں سے چن چن کے میرے مولا نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھا. بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا, مولا یہ کیا؟ کہا رے گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے بابا کا گھوڑے اللہ پروردگار سے دعا سے لگا کہ السلام سے مختصر سی بات. آمین آمین. جہاں جہاں بھی شیعہ نے دربار میں ان کی جان والی عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار کے واسطہ ہے صالح عنایت فرما. خصوصی دعا یہ ہے اپنے مل کر کے ہم لوگ 5 بار ہم میں جو چیز پڑھیں, جتنے بھی شیعہ نے حضرت